اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر تاج محمد ہے اور میں چیسٹ فزیشین ہوں۔ سینے کی ایک اور اہم بیماری ہے جو کہ اگر ایک طرف دیکھیں تو وہ سینے کی بیماری ہے اور سینے کی بیماری نہیں بھی ہے، اور وہ ہے سانس کا پھولنا اور دل کی دھڑکن کا تیز ہونا۔ ہم اکثر مریضوں کو دیکھتے ہیں کہ جو کہ ہمارے کلینک میں آتے ہیں اور ان کی یہی شکایت ہوتی ہے کہ نہ مجھے کھانسی ہے، نہ مجھے بخار ہے، نہ میرے سینے میں درد ہے، لیکن میرا سانس خراب ہوتا ہے، بیٹھے بھی سانس خراب ہوتا ہے اور چلتے ہوئے بھی سانس خراب ہوتا ہے۔ اس سانس خراب ہونے کی اور پالپیٹیشن کی کافی وجوہات ہیں۔ سانس خراب ہونے کی وہ وجوہات ہیں جو کہ پھیپھڑوں سے تعلق رکھتی ہیں، جو سینے کے امراض سے تعلق رکھتی ہیں، مطلب کہ ان کے سانس کی نالیاں تنگ ہوتی ہیں، اس میں میوکس ہوتا ہے، اس میں ہوا جو ہوتے ہے نہ آسانی سے جا سکتی ہے اور نہ آسانی سے نکلتی ہے، تو وہ آسانی سے سانس نہیں لے سکتا۔ جیسے کہ ہم نارمل بریدنگ کرتے ہیں تو وہ نارمل بریدنگ نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو سانس لینے میں دقت محسوس ہوتی ہے۔ ایسے مریضوں میں جو ہوتے ہیں وہ رات کو جب سوتے ہیں سینے سے آوازیں آتی ہیں، جب وہ چلتے ہیں، باتھ روم تک چلتے ہیں، سیڑھیں چلتے ہیں، راستے میں مسجد تک جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا سانس خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ بالکل آسانی سے نہیں چل سکتے، تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، سانس کی نالیوں کی وجہ سے ان کا سانس خراب شروع ہوتا ہے۔ سانس کی بیماریوں میں ہمیں ہوتا ہے برانکائٹس ہو سکتا ہے، امفائزیما ہو سکتا ہے، ٹی بی ہو سکتی ہے، اور اسپیشلی دمہ ہو سکتا ہے، دائمی تنگی تنفس ہو سکتا ہے، لنگ کینسر ہو سکتا ہے۔ یہ وہ چند بیماریاں ہیں جو کہ سانس کی دقت کے ساتھ پریزنٹ کرتی ہیں۔ مریض جب آتا ہے تو وہ ان تکلیف کے ساتھ آتا ہے، اور جب ڈاکٹر اس کے چیک اپ کرتا ہے، ہسٹری لیتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے، تو پھر اس سانس میں دقت کی وجہ سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن بعض اوقات پھیپھڑے ان کے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، لیکن ان کی تکلیف دل کی ہوتی ہے، یعنی دل کی کوئی ایسی بیماری ہو، خواہ وہ پیدائشی ہو یا پیدائش کے بعد زندگی میں اس کو دل کی کوئی بیماری، جس کو ہم لیفٹ وینٹریکولر فیلیور کہہ سکتے ہیں، ہم کنجسٹڈ کارڈک فیلیور کہہ سکتے ہیں، یا ان کے دل کے پمپنگ کمزور ہے، یا ان کے دل میں جو وال ہیں وہ پورا کام نہیں کر رہے، تو اس کی وجہ سے بھی مریض کو جو ہے سانس لینے میں دقت ہوتی ہے، چلنے پھرنے میں وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں، اور اس کا سانس خراب ہوتا ہے، اور اس کو پالپیٹیشن ہوتی ہے، یعنی ان کی دل کی رفتار دھڑکن جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ تو رہی دل کی بات اور پھیپھڑوں کی بات، لیکن اور چند ایسی وجوہات ہیں جو کہ ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی مریض کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے۔ ان میں ایک اور وجہ جو ہے وہ ہے انزائٹی اینڈ ڈپریشن۔ بعض اوقات مریض کو انزائٹی ہوتی ہے، ٹینشن ہوتا ہے، وہ سکون سے نہیں ہوتا، تو ایسے مریض جب وہ سانس لیتے ہیں تو وہ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ان کا سانس خراب ہے، اور اس کے سینے میں یا سانس کی نالیوں میں کچھ تکلیف ہے، جس کی وجہ سے اس کی سانس خراب ہوتی ہے۔ تو ایسے حالت میں ہم مریض کی ہسٹری سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ مریض کو پھیپھڑوں میں یا دل میں کوئی تکلیف نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، اس کی وجہ سے مریض کا سانس خراب ہوتا ہے۔ تو انزائٹی بھی سانس تنفس میں تکلیف کا ایک اہم وجہ ہے۔ ایک اور اہم وجہ ہے وہ ہے گرڈ، جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی معدے کی تکلیف، گیس کی تکلیف، معدے کی تیزابیت، معدے کا سوج جانا۔ جو لوگ جو ہوتے ہیں بہت زیادہ خوراک کرتے ہیں، اسپیشلی رات کو وہ ہیوی خوراک لے کر کے وہ سو جاتے ہیں، ایسے مریض بھی رات کو سوتے ہوئے یا دن کے وقت جاگتے ہوئے چلتے پھرتے وقت جو ہے وہ سانس کی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ تو خوراک زیادہ بسیار خوری جو ہے وہ بھی سانس اور پالپیٹیشن اور دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے زیادہ وزن، جس کو ہم اوبیسٹی کہتے ہیں، یہ بھی نظام تنفس کو بری طرح سے متاثر کرتا ہے۔ ایک نارمل انسان اور ایک بہت ہیوی ویٹ ہو، ایسے مریض جو ہوتے ہیں ان کو
چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے واش روم اٹینڈ کرنے میں ان کو سانس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسے مریضوں کو چاہیے کہ وہ اپنا وزن کم کریں، ان چیزوں سے پرہیز کرے جس سے وزن بڑھتا ہے۔ ایک اور وجہ ہے تنفس کی تنگی جو ہے، ایک ہے پریگننسی۔ تو پریگننسی شروع میں اتنا تکلیف تو نہیں دیتی، لیکن جیسے جیسے پریگننسی آگے بڑھتی ہے تو وہ سانس لینے میں تکلیف محسوس کرتی ہیں، اور جب ان کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو پھر ان کا سانس جو ہے اپنے نارمل حالت پہ آ جاتا ہے۔ تو اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، یہ بچے کی ڈیلیوری تک جاری رہتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ ایک اور وجہ ہے خون کی کمی۔ وہ عورتیں یا وہ مرد یا وہ مریض، چھوٹے بچے بڑے بچے کہ جس میں خون کی کمی ہوتی ہے، جس کو ہم اینیمیا کہتے ہیں، ان بچوں کو بھی سانس کی تکلیف پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ان مریضوں میں خون کی کمی ہوتی ہے اور اس خون میں آکسیجن کی مقدار بہت کم ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ان کو آنے جانے چلنے پھرنے میں ان کو سانس کی تکلیف جو ہوتا ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ تو اینیمیا کو ہم نے اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے، تو اس کا سانس جو ہے آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے ماحول پہ نظر ڈالیں، وہ ماحول جس میں اسموک ہو، خواہ وہ سگریٹ کا پیسو اسموکنگ ہو یا ایکٹیو اسموکنگ ہو، ایئر پولوشن ہو، ڈسٹ ہو، یا ایسی کوئی ماحول میں ہو کہ جہاں پہ سورج کی روشنی نہیں ہوتی ہے اور انفیکشن کا خطرہ ہوتا ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو ماحول ہوتے ہیں جہاں پہ وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے ہیں اس میں تر و تازہ ہوا نہیں ہوتی ہے، تو ایسے انوائرمنٹ بھی جو ہیں آپ کے پھیپھڑوں پہ اور آپ کی سانس کی نلیوں پہ وہ اثر ڈالتے ہیں، اور مریض کو جب لانگ ایکسپوزر آپ کی ہو تو پھر ان کو سانس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، تو وہ بآسانی جو ہے پھیپھڑوں سے ہوا کی نالیوں کے ذریعے بآسانی ہوا نہیں نکال سکتے، بلکہ ان کو سانس نکالنے میں اور سانس لینے میں وہ دقت محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ چند وہ وجوہات ہیں جو کہ ہم سینے کے سانس کی تکلیف کے ساتھ ہم ہماری کلینک میں پریزنٹ کرتے ہیں۔